ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا فهما اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ خدا کرے میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، جہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ کی نعمت پہ شکریہ ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ آزادی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ وطن کے ساتھ محبت، وطن کے ساتھ پیار، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آزادی کی اہمیت یہ بھی انتہائی اہم معاملہ ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ بنی اسرائیل فرعون کے ظلم میں، وہ ظلم کتنا کرتا تھا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، لڑکوں کو ذبح کرتا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا کہ کہیں یہ لڑکا میرے خلاف کھڑا ہو کے میری بادشاہت کو ختم نہ کر دے۔ وہ قوم غلامی میں مبتلا، فرعون کے ظلم میں گھری ہوئی، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ ہم نے آل فرعون سے بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات دی۔ یہ دروازہ بند کر دیں، کلی ختم ہو گئی۔ ہم نے نجات دی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے، وجد الیہود، آپ علیہ السلام نے یہودیوں کو دیکھا، وہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے اس دن ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی۔ ہم اس خوشی میں، اس شکریہ میں یہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن اولا بموسیٰ منکم ثم امر یصومہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے آپ سے بھی زیادہ قریب ہیں، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام آپ سے زیادہ ہمارے قریب ہیں۔ ثم امر یصومہ، آپ علیہ السلام نے بھی حکم دے دیا کہ یوم عاشوراء کو روزہ رکھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو آزادی ملی۔ شکرانے میں قوم نے کیا کیا؟ روزہ رکھا۔ آپ علیہ السلام نے محبت میں روزے کا حکم دیا، یوم عاشوراء کا روزہ۔ آزادی یہ ایک نعمت ہے، جب نعمت مل جائے اس کا شکریہ ادا کریں۔ وہ اللہ رب العزت کا شکریہ کیسے ادا کرنا ہے؟ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اس کا شکریہ کیسے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس آتے، جب آپ علیہ السلام کو کوئی خوشی ملتی، آپ علیہ السلام کہاں آتے؟ مسجد میں آتے۔ مسجد میں آتے کیا کرتے؟ 2 رکعت نماز ادا کرتے، اللہ کا شکریہ ادا کرتے۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت سے نوازا ہے، ہمارے اوپر یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آج کے دن ہم اس دن کو عبادت میں گزاریں۔ اگر اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے تو آج کا روزہ رکھیں، اس کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا،
لیکن ہمارے نظریے میں، ہماری سوچ میں ہم آزاد نہیں ہیں۔ اللہ نے یہ خطہ ہمیں آزاد دیا ہے۔ آزادی، اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کی عدالت لگی ہوگی، کچھ لوگ بیچارگی کا اظہار کریں گے، اللہ ان لوگوں نے ہم پہ تیرے دین کی عبادت میں تنگی کی، اس لیے ہم سے تیری عبادت نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت جب یہ چیزیں اللہ کے سامنے رکھیں گے تو اللہ جواب میں کیا کہ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اوہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، کھلی نہیں تھی؟ اگر ایک جگہ پہ دین اسلام پہ پابندی ہے تو ہجرت کر کے دوسری جگہ پہ چلے جاتے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، جہاں تنگی نہیں ہے وہاں ہجرت کر جاتے۔ تو اللہ رب العزت ایسے ظالموں کو پھر عذاب میں مبتلا کرے گی۔ وہاں مسلمانوں کو عبادت کے لیے تنگیاں تھیں، اسلام کے پرچار اور اشاعت میں رکاوٹیں تھیں۔ دو قومیں، دونوں نے اپنی پرجوش طاقت اور قوت کے ساتھ، ایک نے علیحدہ نہ ہونے کی طاقت لگائی، دوسرے نے علیحدہ ہونے کی طاقت لگائی، لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ خطہ عطا کیا۔ اب عبادات میں کوئی پابندی نہیں ہے، ہر بندہ اپنے لحاظ سے، اپنے دستور کے مطابق وہ عبادت کر رہا ہے، بلکہ ہر مذہب اپنے مذہب کے اعتبار سے عبادت کر رہا ہے، عبادت میں تنگی نہیں۔ لیکن جب عبادت میں تنگی نہیں تو ہم آزاد ہیں۔ ہمارے اوپر کچھ آفات ہیں، مصیبتیں ہیں، ہمارے لیے کچھ مشکلات ہیں۔ کیوں ہے؟ جب اللہ کا پیغام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اوے بندو اللہ کا شکریہ ادا کرو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ نواز دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نہ شکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرے عذاب بڑے سخت ہیں۔ فکر کریں، غور کریں، اپنے آپ پر ہر بندہ توجہ کرے، ہم سارا سال اللہ کا کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مسجدیں ویران پڑی ہیں، نعمتیں ملے، رسول اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ مسجد میں آتے نفل ادا کرتے شکریہ کے۔ مسجدیں ویران پڑی ہیں، فرض ادا نہیں ہوتے تو نفل کہاں سے ادا ہوتے؟ وطن سے محبت ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے، وطن سے عقیدت ہونی چاہیے۔ یہ نغمے، یہ ترانے، یہ دشمنوں کو ابھارنے کے لیے، مسلمانوں کے اندر وطن کے ساتھ محبت اور پیار کا جذبہ، اس کو جگانے کے لیے ہے۔ لیکن میوزک نہیں، باجے نہیں، گانے نہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین اشعار وہ کہا کرتے تھے دشمنوں کے مقابلے میں، تاکہ مسلمانوں کے ایمان کا جو جذبات ہیں وہ جاگتے رہیں، دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے رہیں۔ وطن سے محبت،
آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت کر کے جانے لگے، مخاطب ہیں کس کی طرف؟ بیت اللہ کی طرف۔ آنسو بہا رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ اپنی پیدائش کی جگہ کے ساتھ محبت اور لگن اور پیار اتنا تھا، مخاطب ہیں لولا ان قومی اخرجونی منک فما سکنت غیرک۔ اے مکہ، اے خانہ کعبہ، اگر تیری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی، میں ساری زندگی تجھ سے نہ جاتا، یہی رہتا۔ تو پاکیزہ ہے، تو مجھے بڑا پیارا ہے، تیرے ساتھ مجھے بڑی لگن ہے، بڑی محبت ہے، لیکن اگر تیری قوم مجھے نہ نکالتی، میں کبھی یہاں سے نکل کے نہ جاتا۔ مدینہ شریف کو مسکن بنایا، محبت کا اندازہ دیکھیں۔ پہلے مکہ میں تھے تو کیسی محبت تھی، جب مدینہ کو اپنا گھر بنا لیا تو کیسی محبت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے آتے، درجات المدینہ، مدینہ کے وہ بازار اور پہاڑ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب دور سے مدینہ کی وہ زمین نظر آنا شروع ہوتی، پہاڑ نظر آنا شروع ہوتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی سواری کو ایڑی لگا دیتے، سواری کو بھگانا شروع کر دیتے، تیز شروع کر دیتے کہ جلدی چلو، اب علاقہ میرا آ گیا، میرا وطن آ گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اتنی محبت کرتے، اتنا پیار کرتے، جلدی جلدی۔ ہم بھی جب سفر پہ واپس ہوتے ہیں نا، جب ذرا ہم ٹوپے کے ایریے میں داخل ہوتے ہیں نا، تو ذرا ایک سکون سا ہو جاتا ہے کہ اللہ شکر ہے ہم اپنے علاقے میں پہنچ گئے اور صحیح سلامت پہنچ گئے۔ لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم پہنچ گئے گھر آ کے کہ 2 نفل ادا کر لیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، کیونکہ ہمارے اندر سے اسلام، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، وہ وطن سے جو محبت اور پیار تھا وہ نکل چکا ہے۔ اب تو ہم یہ دکھلاوے کے ترانے کر رہے ہیں، دکھلاوے کی پریڈ ہے، دکھلاوے کے یہ کیک کاٹے جا رہے ہیں، ورنہ محبت اور پیار نہیں ہے، یہ تو صرف ایک بہانہ ہے، ایک دکھلاوا ہے۔ اگر محبت ہوتی تو پھر ایسے نہ ہوتا جیسے ہم کر رہے ہیں۔ مومن کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اصابت سراء شکر، جب کسی مومن کو کوئی خوشی ملے نا تو اس کا شکریہ ادا کرے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ، جب کوئی تکلیف پہنچے تو اس پہ صبر کرے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، یہ مومن کے لیے بہترین سرمایہ ہے۔ خوشی پہ شکریہ ادا کرے اللہ رب العزت کا، اور جب مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، اس پہ صبر کرے۔ مرفوع حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صوتان ملعونان، اسلام کا خوشی منانے کا، شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارے معاملات کیا ہیں۔ اور آج کے والدین کو ذرا گریبانوں میں جھانک لینا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو کس طرف دھکیل رہے ہیں۔ صوتان ملعونان، 2 آوازیں ایسی ہیں جن پہ لعنت کی گئی، 2 آوازیں ایسی ہیں جن پہ لعنت کی گئی ہے۔ صوت مزمار عند نعمت، جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت مل جائے اس پہ باجے بجانا، میوزک چلانا، گانے بجانا،
یہ لعنت شدہ آوازوں میں سے ایک آواز ہے۔ سارے والدین بیٹھے ہیں، ان میں سے اکثر بیٹھنے والے جتنے بیٹھے ہیں اپنی اولاد کو باجے دلوا کے دیے ہوں گے انہوں نے، جاؤ پیسے لے جاؤ، 150 کا 200 500 کے جاؤ باجے لے لو، کرو لوگوں کو تنگ، سکون ختم کرو ان کا۔ یہ بیمار کیوں، مر کیوں نہیں جاتے، بجاؤ ان کے کانوں میں جا کے باجے۔ صوتان ملعونان، دو آوازیں ایسی ہیں جن پہ لعنت کی گئی ہے۔ ایک یہ آواز کہ جب نعمت مل جائے گانے بجاؤ، باجے بجاؤ، میوزک چلاؤ، غور کریں ذرا۔ وصوت ویل عند مصیبت، جب کوئی مصیبت پہنچے تو ویل نوحہ کرنا، آوازیں کسنی۔ یہ گھر میں کوئی مصیبت آئے تو صحیح، کچھ چھوٹا سا بچہ فوت ہو جائے یا گھر کا کوئی بڑا فرد فوت ہو جائے تو ہمارے گھروں کے کیا حالات ہوتے ہیں دیکھیں سب نے۔ ہماری عورتیں وہ تو اخیر کی آواز نکالتی ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ آوازیں یاد کر لیتی ہیں، اللہ ہی حافظ ہے۔ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ آواز بھی نکلے گی یہاں سے، اس گھر سے۔ ایسے تیاری میں بیٹھی ہوتی ہیں نا یہ عورتیں، اور ہمارے مرد یہ بھی کہنا پسند نہیں کرتے او بس کر۔ ہمارے مردوں کے اندر اتنے بھی مردانگی نہیں ہے کہ اپنی عورتوں کے اندر یہ جو اسلام کے خلاف الفاظ نکالے جا رہے ہیں ان کو بند کروا دیں، پھر ہم مرد ہیں۔ دو آوازیں، دونوں پہ ہی ہمارا رویہ اور ہمارا طریقہ دیکھ لیں اور اسلام کا کیا حکم ہے۔ خوشی کے وقت پاں باجے، موٹر سائیکلوں بھی اب باجے لگا لیے گئے، پہلے صرف سلنسر نکالے جاتے تھے، اب باجے بھی لگا لیے گئے۔ ون ویلنگ ہو رہی ہے، ون ویلنگ کے دوران مر گیا، کیا کہیں گے اس کو؟ اس کا جنازہ جائز ہے؟ وہ خودکشی ہے، خودکشی ہے۔ پھر وہی والدین جن کا یہ لاڈلا جن کو پیسے دیے تھے جاؤ کر لو ون ویلنگ، پھر وہ چارپائی پہ پڑا ہوتا ہے، پھر ان کے انداز دیکھنے والے ہوتے ہیں، پھر رونا کیوں؟ وہ خوشی کا اظہار اسلام ایسے کہتا ہے جیسے ہم کر رہے ہیں، غمی ایسے کہتا ہے جیسے ہم منا رہے ہیں۔ الجرس مزمار الشیطان، یہ گھنٹیاں، یہ باجے، یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ شیطان کی بانسری ہے جو آج مسلمان کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، عورتیں، حبشی عورتیں تھی بیٹھی تھی، وہ کچھ اشعار پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا آ رہے ہیں، اٹھی با کے چھپ گئی۔ آپ علیہ السلام مسکرا رہے تھے، عمر فاروق نے کہا اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتے ہی رکھے، خیر ہے آج بڑے مسکرا رہے۔ فرمایا ہاں انی لانظر، عمر آج میں نے دیکھا ہے، الی شیاطین الانس والجن، جنوں اور انسانوں میں سے شیاطین کو دیکھا میں نے آج، وہ تیرے آنے سے پہلے
یہ گیت گا رہی تھی، تجھے دیکھا یہ سارے شیطان بھاگ گئے۔ آج میں نے دیکھا شیطان انسانوں میں سے بھی تھے اور جنوں میں سے، اور ہم 14 اگست سے 1 اگست سے شروع ہو جاتے ہیں، کوئی حالات نہیں ہے۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ خلاصہ آج کا کہ جب نعمت مل جائے تو اللہ کا شکریہ ادا کرو، روزے کی شکل میں کرو، نوافل کی شکل میں کرو، کم از کم 5 وقت کی نماز تو مسجد میں ادا کر لیں، مسجدیں تو اس دن آباد کر لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جس طرح شکریہ ادا کرنے کا ہمیں اسلام نے طریقہ بتایا، اسی طرح شکریہ ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔